پیدا کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، بولنا سکھاتی ہے عورت، افسوس تمہاری گالیوں میں اسی کا نام ہوتا ہے۔ نکاح آدھا دین ہے، کسی لڑکی کی طرف ہاتھ اسی وقت بڑھاؤ جب اسے بیوی بنانے کی ہمت رکھتے ہو، صرف جانچنے کے لیے اور معیار پر پورا نہ اترنے پر دھتکارنے کے لیے نہیں۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے اور جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ کہے۔ مرد کبھی عورت کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ اس فرینڈشپ کا اصل چہرہ اٹریکشن یا پھر محبت ہے۔ یہی تو ہماری خوش فہمی ہوتی ہے جو ہم عورتوں کو لے ڈوبتی ہے۔ تبھی تو ہمارا معاشرہ مرد عورت کی دوستی پہ ہنستا ہے، تسلیم ہی نہیں کرتا، عورت دھوکہ کھا جاتی ہے، اسے مرد سے دوستی جیسی بہادری بہت مہنگی پڑتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں سسرال والوں کے معیار پر پورا اترتے اترتے قبر میں اتر جاتی ہیں۔ بیٹیاں منہ پہ تالے لگا کے ہنستی ہیں، درد سارے دبا کے ہنستی ہیں، بابا بھائیوں کی لاج کی خاطر دل کے چھالے چھپا کے ہنستی ہیں، کسی کے خواب دیکھتی آنکھیں سارے سپنے گنوا کے ہنستی ہیں، زندہ درگور ہوتے ہوتے بھی خود کو سجا کے ہنستی ہیں، بیٹی ہونے کا حق نبھانے کو دل کی دنیا لٹا کے ہنستی ہیں، زندگی بھر نبھا کی کوشش میں زخم پہ زخم کھا کے ہنستی ہیں، ٹھیسیں دل کی دبا کے سکھیوں کو خوش ہوں میں یہ بتا کے ہنستی ہیں۔ زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں، لوگ بدلتے ہیں تاکہ ان کے اصلی چہرے جان سکیں۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب سچ ہوں تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا۔ تنقید، فقرے بازی اور تن سے حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ اگر تم ہارنے سے نہیں ڈرتے تو تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر، مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملا۔ مرد کی محبت دانت کے درد کی طرح ہوتی ہے، جب وہ کرتا ہے ایسی شدت سے کرتا ہے، اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے کبھی محبت ہی نہیں کی۔ جن مردوں کو یہ لگتا ہے نا کہ عورت کو رلانے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم، محبت ختم۔ پھر ڈھونڈو گے جب کھو دو گے اور آخر رو دو گے، تم کبھی نہ جس کو بھر پاؤ گے، میں ایسا خسارہ ہو جاؤں گا۔ مرد ظالم ہوتا ہے، مرد حاکم ہوتا ہے، مرد خود کو عورت کا خدا سمجھتا ہے۔ ایسے کتنے ہی جملے ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، مگر کبھی سوچا ہے کہ مرد کس قدر مشقت کرتا ہے اپنی عورت کا صاحبان بننے کے لیے؟ اسے معاشرے کی سرگرم سے بچا کر رکھتا ہے، اپنا آپ مارتا ہے، کماتا ہے اور اس پیسے سے اپنے گھر کی عورت کے لیے دنیا کی ہر سہولت خریدتا ہے۔ قدر کریں اس کی جس کی وجہ سے آپ ایک محفوظ چھت تلے بیٹھ کر ایک آسائش بھری زندگی گزار رہی ہیں۔ تم جانتے ہو اس عورت کا کیا حال ہوتا ہے جو محبت کرتی ہے؟ پناہ بخدا وہ نہیں جانتی کیا بن جائے گی، کیا ہو جائے گی۔ وہ اپنی محبت سے حیران اور بے بس ہو کر مرد کی طرف تکتی ہے اور اس کے اشاروں کا انتظار کرتی ہے۔ جو کچھ مرد اس کو بنانا چاہتا ہے وہ بن جاتی ہے۔ وہ اپنے تخیل میں مرد کی عجیب عجیب تصویریں بناتی ہے، ان تصویروں کی پوجا کرتی ہے۔ پھر جب اس کے پہ ہماسو ان تصویروں کے رنگ و روغن کو دھو ڈالتے ہیں، تب وہ مرد کی حقیقت کو عریاں دیکھتی ہے اور حیران وہ بدحواس و ششدر رہ جاتی ہے۔ یہی مرد ہے جس پر میں مرتی تھی۔ جب مرد کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لپیٹ کر سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، اور جب عورت کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے
تو وہ محبت میں سر چڑھے مرد کو زمین پر لا پھینکتی ہے اور پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں۔ عجب سی آج خواہش ہے پکڑ کر تیرے ہاتھوں کو لگاؤں زور کا تھپڑ، کہوں پھر تیرے کانوں میں محبت پھاڑ میں جائے۔ منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی سہی، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں۔ اس کائنات کا ایک سب سے بڑا سچ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو اور کچھ بھی کرے، لیکن جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ ہم لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے، جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ انسان کو بھولتا تو کچھ بھی نہیں، مگر بہت بار یہ ظاہر ضرور کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ کچھ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے تو دنیا کا ہر سکھ چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کی بیٹیوں کو لا کر انہیں دنیا کا ہر دکھ دینا ان کا فرض ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے بدترین دشمن اکثر وہ لوگ ثابت ہوتے ہیں جن سے آپ کی بہترین جان پہچان ہوتی ہے۔ ماں باپ نہ رہیں تو کچھ بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور کچھ آزاد۔ خدا سے مدد چاہتے ہو تو غریب بے سہارا لوگوں کی مدد کرو۔ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنو۔ یا اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا مت کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر دو، بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ کچھ لوگوں کے اتنے چہرے ہوتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا پہلے کون سے والے پر تمانچہ مارے۔ سنو زندگی، یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ دکھ کا بھی شکر کریں، یہ ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں، ہماری آنکھ کھولنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے کوئی بچہ چوٹ لگتے ہی رو کر دوڑ کر ماں کی طرف بھاگتا ہے، اسی طرح ہم بھی مشکل دکھ، درد اور پریشانی میں اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے وہ شخص جو دیر میں خفا ہو اور جلد راضی ہو جائے، اور بدتر ہے وہ شخص جو جلد غصے میں آ جائے اور دیر سے راضی ہو۔ نہ جانے مجھ سے کیوں اکثر دعائیں روٹ جاتی ہیں۔ رتبہ کچھ بھی جہاں میں ہو جائے، پاؤں سب کے زمیں پہ ہوتے ہیں۔ دکھ درد کا پھیلا ہوا صحرا ہے کہ میں ہوں، ایک موج میں آیا ہوا دریا ہے کہ تم ہو۔ دکھ پہ میرے رو رہا تھا جو بہت، جاتے جاتے کہہ گیا اچھا ہوا۔
हम दोनों बे इंतहा मोहब्बत करते थे, मैं उससे और वो किसी और से। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा अपना कौन है। एक पल की खामोशी के बाद मेरा जवाब था, जो किसी और के लिए मुझे नजरअंदाज न करे। बदजुबानी, बदकलामी और फहशगोई से आप न सिर्फ अपना वक़ार तबाह करते हैं, बल्कि उन लोगों की भी तौहीन करते हैं जिन्होंने आपकी तरबियत की है। उसको अच्छा लगता है मेरा बंदा मुझसे कुछ मांगे, मेरे वजूद पर ईमान रख कर अपना सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, और फिर मैं भी अपने रहीम व करीम होने का जलवा उसे दिखाऊं, उसे बताऊं कि तुम्हारा रब जालिम नहीं है, वो तुम्हारी एक पुकार पे कुन फरमा देता है, बेशक वो हर चीज पे कादिर है। कशिश और मोहब्बत। उस्ताद मुहतरम ने एक लंबा सांस लिया और कहने लगे, देखो बेटा जी, दिल में अगर मोहब्बत हो तो फिर दिल में खुदगर्जी नहीं आ सकती, इसलिए मोहब्बत कभी मरती नहीं। ये जो लड़के और लड़की का जवान होने पर आपस में एक ताल्लुक बन जाता है, उसे मोहब्बत के बजाय कशिश कहना ज्यादा मुनासिब है। दोनों इसी कशिश की वजह से एक दूसरे को प्यारे लगते हैं और हमेशा के लिए एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। मोहब्बत तो कोई और चीज है। मोहब्बत में हम महबूब का भला सोचते हैं, उसकी कामयाबी चाहते हैं, उसके किसी नुकसान का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ऐसी किसी हरकत का सोच भी नहीं सकते जिससे महबूब की जिंदगी, इज्जत, माल, दौलत या उसके माँ बाप की इज्जत को ठेस पहुंचे। यही वजह है कि लड़का और लड़की इस कशिश के पैदा होने के बाद करीब तो आते हैं, शादी भी कर लेते हैं, मगर दिलों में मोहब्बत न होने के बाइस थोड़े ही अरसे के बाद लड़ना शुरू कर देते हैं और बात तलाक पहुंच जाती है। हमारा अलमिया ये है कि हमने कशिश और मोहब्बत को आपस में गुड़मुड़ कर दिया है। रात की तन्हाई में जब कभी आप खुद का मुआज़ना करना चाहो कि अल्लाह पाक आपसे राजी भी है कि नहीं, तो रात की तन्हाई में ध्यान लड़ाया करो कि कितनी दफा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़बान पर आया, कितनी दफा दरूद पाक पढ़वाया गया आपसे दिन भर में। वो जो रब्बुल इज़्ज़त है ना, कभी किसी गैर या ऐसे इंसान की ज़बान पर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने ही नहीं देता जिससे वो नाराज हो। दुनियादारी में उलझाए रखता है उन्हें हर वक्त। और ये बात तो आप दिल से निकाल ही दो कि दरूद शरीफ आप खुद पढ़ते हो, रब्बुल इज़्ज़त आपको याद दिलाता है कि पढ़ो, आपका ध्यान उस तरफ लाता है कि पढ़ो दरूद शरीफ। याद करो कि अचानक आपके दिल को उदास और भारी कर दिया जाता है तो आप फौरन दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये भी इनायत ही इनायत है मेरे रब की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं जो महका तो मेरी शाख जला दी उसने, सब्ज मौसम में मुझे जर्द हवा दी उसने। पहले एक लम्हे की जंजीर से बांधा मुझको और फिर वक्त की रफ्तार बढ़ा दी उसने। जानता था कि मुझे मौत सुकून बख्शेगी, वो सितमगर था सो जीने की दुआ दी उसने। जिसके होने से थी सांसें मेरी दुगनी महसिन, वो जो बिछड़ा तो मेरी उम्र घटा दी उसने। गमे जिंदगी तेरी राह में, शबे आरज़ू तेरी चाह में, जो उजड़ गया वो बसा नहीं, जो बिछड़ गया वो मिला नहीं। राब्ते बता देते हैं कि दिल में कितनी कद्र है, कहने को तो सभी अपने होते हैं। लंबा धागा और लंबी जबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर और जबान समेट कर रखें। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच गलत हों तो गुमराह कर देते हैं।